نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث السابع عن ابي رقية تميم بن عوس الداری. اور اگر ہم اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو یوں پڑھیں گے عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری. ٹھیک. رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحة. قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. لفظی ترجمہ. عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری. ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا الدین دین النصیحۃ خیر خواہی کا نام ہے. قلنا ہم نے کہا لمن کس کے لیے؟ قال فرمایا للہ اللہ کے لیے، ولکتابہ اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے. رواہ مسلم. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. امام لیڈر یعنی مسلمز کے لیڈرز کے لیے اور ان کے کامن فوک کے لیے. عربی میں پھر دوبارہ سنیے حدیث. عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ. قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. بامحاورہ ترجمہ. ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا کس چیز کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی. اب اس کو عربی میں سنیے. ایک چیز کی جب بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے تو سیکھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. ایک چیز جو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آئی دوسری میں آ جائے، دوسری میں نہیں، تیسری میں، چوتھی میں. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دو لفظ بتائے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. تو صحابہ نے سن کر یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خیر خواہی ہے تو خیر خواہی ہے، بلکہ کیا کیا؟ عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل بتا دی کہ اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی. اب دیکھیے کہ جب سے آپ نے کتاب شروع کی ہے کئی بار دین کی، اسلام کی، ایمان کی، احسان کی بات ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دین کے مراتب ہیں، درجے، سٹیپس، سیڑھیاں. پہلا درجہ کون سا ہے جو حدیث جبریل میں آیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نئے نئے اسلام میں آتے ہیں تو عام طور پر ان کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ صرف ظاہری اعمال پہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی طرح پوری ہو جائیں. اور کامن فوک جو ہے وہ عام طور پر صرف ظاہریت کو ہی زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان واقعی سچا ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مزید آگے بڑھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں ترقی ہوتی ہے.
دل کے اندر بھی یقین مزید پختہ ہوتا ہے، زبان سے بھی انسان پھر دین کی بات کرنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اعراب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کے اندر ابھی کوئی مینرز نہیں تھے، کوئی اور دین کے بہت سے احکامات ان کو پتہ نہیں تھے، تو انہوں نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے، وقالت الاعراب آمنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، فرمایا نہیں ابھی تم اسلام ہی لائے ہو، ابھی لیول 1 پہ ہو، بگنرز ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اس نے جڑ ہی نہیں پکڑی، روٹس نہیں ابھی بنی. تو یہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے. جب اس پر انسان آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو ایک بے چینی لاحق ہو جاتی کہ اور کیا کروں، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس دل میں آ جاتا ہے وہ شخص چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ اور اچھا کرنا چاہتا ہے، اور اچھا کرنا چاہتا ہے. تو پھر وہ ایک تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ دیتا ہے، اور وہ ہے احسان کی. پھر اس کی نمازوں کے اندر، اس کے صدقات میں، اس کے معاملات میں، ہر چیز کے اندر ایکسلنس کا لیول آتا ہے جو بگننگ میں نہیں آتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع میں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ بیچارے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز سیکھ لیں یا کچھ اور کام کر لیں، لیکن جو دین ایمان دل کے اندر روٹس پکڑنا شروع کرتا ہے، وہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ بڑا ہونے لگتا ہے، اس کی روٹس جو ہیں وہ گہری ہونے لگتی ہیں، تو پھر اس کے پتے اور پھول آنے لگتے ہیں، پھر اس پہ پھل آنے لگتے ہیں. تو یہ پھولوں والی سٹیج ہوتی ہے احسان کی. ابھی ایک درجہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصیحہ کا، کہ انسان کے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ صرف اپنی ذات کی حد تک اپنی سیلف امپروومنٹ، سیلف گرومنگ کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہو جاتا ہے. اسے یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، میرا معاملہ اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہے، کتاب کے ساتھ کیسا ہے، لیڈرز کے ساتھ کیسا ہے، اور عوام کے ساتھ کیسا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اگلے درجے پہ آگے، تو جو آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ عملی طور پر بھی آپ اگلے درجے پر جاتے جائیں. اور اس میں ہم سب کو سیلف انالیسس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایز این انڈیویجول دیکھیں کہ میں کس لیول پہ کھڑی ہوں. کیا بس مجھے 5 نمازیں پوری کرنے کی فکر ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر آپ کہیں کہ ذرا دین کی طرف آئیں، سیکھیں، سکھائیں، وہ کہتے ہیں کیا ہم میں کیا خرابی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تمہیں مسلمان نہیں لگتے، تم ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہو؟ تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے اگلا درجہ بھی کوئی ہوتا ہے. تو وہ اگلا درجہ جو ہے نا، وہ ظاہریت سے باطن کی طرف جاتا ہے، اور پھر ایمان پختہ ہونے لگتا ہے، پھر انسان کے احساسات اور تیز ہونے لگتے ہیں، پھر وہ احسان کے درجے پر کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کام کرتا ہے. اور محبت کا درجہ اصل عبودیت کا درجہ ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کہتے ہی ہیں شدید محبت کے ساتھ شدید عاجزی کا اظہار. یعنی ایک طرف محبت ہوتی ہے اور ایک طرف عاجزی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، کہ انسان کے اندر ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی حال میں اپنے کچھ کیے پہ مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت کچھ کرنا ہے. وہ اپنی نماز پہ راضی نہیں، وہ اپنے صدقہ خیرات پہ راضی نہیں، وہ اپنی عادات پہ راضی نہیں، وہ معاملات پہ راضی نہیں. پھر اس کی بصیرت کی یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ احسان کا درجہ یہی ہے نا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. پھر وہ جو آج صبح پڑھا کہ دل میں نور آتا ہے، تو انسان کو اپنی خطائیں نظر آنے لگتی ہیں. پھر وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا، وہ صرف حلال حرام تک نہیں رہتا، اگرچہ حلال حرام اس کا کنسرن ہوتا ہے، وہ شبہات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو شبہات سے بچنے لگتا ہے پھر وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے. جب وہ اپنے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ پاتا ہے تو پھر وہ اوروں کی بھی خیر خواہی کرنے لگتا ہے. تو اس لیے الدین النصیحہ. اب اگلے درجے پہ آ جاؤ، اپنی ذات سے نکلو اور پیغام کو دوسروں تک بھی لے جاؤ، اوروں کی بھی خیر خواہی کرو. واضح؟ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ انشاءاللہ. عموماً ہوتا یہ کہ جب شروع میں ہم ذرا دین پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک ریئلائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن کا وہ ایک عمل شروع ہو جاتا ہے نا کہ ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے خود کو، اور جو پڑھتے جاتے تو پھر سوچتے کہ ہم کہاں کھڑے. تو
پھر واقعی انسان سنجیدگی سے غور و فکر بھی کرنے لگتا ہے. یہ نہیں کہ کلاس روم میں بیٹھے یا کسی مجلس یا کسی درس یا کسی استاد یا شیخ کے پاس بیٹھے اور تھوڑی دیر کے لیے بس خاموش ہو کے ایک آرٹیفیشل ماحول میں سب کچھ لیا اور اس کے بعد لبادہ اتارا وہیں پھینکا اور بس گئے گھر اور بھول بھلا گئے سب. نہیں، جو نصیحہ کے درجے پر آ جاتا ہے وہ پھر سنجیدگی کے ساتھ مزید آگے کی ترقی پر غور کرنے لگتا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ کو مزید کس طرح بہتر بنانا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ دوسروں کی نصیحہ نہیں کرتے، دوسروں کے لیے حد درجہ خیرخواہ نہیں ہوتے، آپ اپنے آپ کو بھی اس لیول پر مینٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو دوسروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب آپ کو ایک ماحول چاہیے. ایک اکیلا درخت کسی صحرا میں اور ایک درخت جو باغ کے اندر ہے، آپ دیکھیے کہ کئی درخت بالکل جڑے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر ہوتی ہیں، وہ کتنے حسین لگتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں. یعنی تنہا اکیلا ایک ٹوٹ موٹ درخت کہیں کھڑا ہو، اس کو امیجن کیجئے، اور ایک درختوں کا جھنڈ. کس میں بیوٹی زیادہ ہے؟ جھنڈ میں نا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے دو کناروں پر جب درخت ہوتے ہیں، پھر اوپر جا کر ہوتے اپارٹ ہیں، تھوڑے فاصلے پر بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر اوپر جا کر ان کی شاخیں آپس میں اس طرح مل جاتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت چھت بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح جو خیر خواہ مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں، دوسرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے آپس کے تعاون اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر وہ ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ایسی خیر خواہی ہوتی ہے کہ جیسے دھوپ میں کسی کو چھاؤں مل جائے اس سڑک پر یا اس راستے پر گزر کر. تو النصیحہ کا درجہ جو ہے یہ ایسی ہی خیر خواہی اور باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کا ہے، ٹیم ورک ہے. بہت سے لوگ اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں کسی اور کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے، پھر ان کا نفس آگے آ جاتا ہے، ان کی ایگو آ جاتی ہے، انا آ جاتی ہے، پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں. لیکن جو دین کا فائدہ سوچتا ہے، جو دین کی خیر خواہی کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے. جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اس کی ذات کا کیا فائدہ، وہ یہ دیکھتا ہے دوسروں کا فائدہ کس میں ہے. اور یقین کیجئے کہ جو شخص دوسروں کے فائدے میں جیتا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتے ہوئے جیتا ہے، وہ پھر اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، اس کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے. اس لیے اگر ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی خدمت کرنی ہے یا ہمارے اس کام سے مسلمز تو کیا نان مسلمز بھی فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں مل جل کے کام کرنا ہوگا. آپس میں اتحاد، اتفاق، اور کوئی اتحاد اختلاف کے بغیر نہیں ہوتا. ہر اتحاد اختلاف کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ اختلاف نہ ہو تو پھر تو وہ ایک ہی درخت ہو نا. اختلاف کا مطلب کیا کہ دو الگ الگ آئیڈینٹیز ہے، دو درخت ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ، اور دو ہونے کے باوجود پھر وہ باہم ملے ہوئے. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں باہم چیزوں کے ملاپ سے ہی آتی. انسانی تخلیق کے اوپر آپ نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، انسان کی تخلیق کس سے ہوتی ہے؟ دو مختلف انڈیویجولز باہم ملتے ہیں تو اس سے انسان بنتا ہے. پھر اسی طرح ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے، اور تنہا تو صرف اس کی ذات ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی کوئی اس دنیا سے کچھ کما کے لے جائیں تو پھر اس کے لیے آپ کو دل بڑے کرنے ہوں گے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جا کے بڑے فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. یہی الدین والنصیحہ ہے. اور دین کا لفظ جب عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو دین کے دو معنی ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے جزا. تو دین سراسر پریکٹس کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام ہے جس کی جزا آخرت میں ملے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہی آتا ہے نا، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا. ٹھیک ہے، تو وہاں دین کیا ہے؟ جزا، سزا، بدلہ. کس چیز کا؟ جس طرح کا دین اس کا دنیا میں تھا. آج جو کچھ آپ کریں گے وہی کل آپ پائیں گے، وہی بدلہ پائیں گے. عربی زبان جو ہے یہ ازداد کی زبان بھی ہے، لغت الازداد. اس کے اندر ایسی خوبصورتی ہے کہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے اندر دو اپوزٹ میننگ پائے جاتے ہیں. جیسے دین کے اندر کام بھی ہے اور اس کا بدلہ بھی. اور جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں، دین پریکٹس کرنے کی چیز ہے، جب پریکٹس نہیں کریں گے تو جزا بھی نہیں. یہ صرف کرنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ
اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. جو کچھ ہم لے رہے ہیں یہ پریکٹس کے لیے. اور نصیحہ کا لفظ جو ہے یہ نصح سے ہے، نون صاد حا، نصح. نصح کا مطلب ہوتا ہے خیرخواہی کرنا، خالص ہونا، خلوص برتنا، سنسیئر ہونا، وفادار ہونا. توبۃ النصوحہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، خالص توبہ. تو اسی لفظ سے آتا ہے نصاحت الصوب، کپڑے میں پیبند لگانا، پیچ اپ کرنا. کہ جب کپڑا پھٹ جائے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اب تو خیر لوگ کپڑے ہی پھینک دیتے ہیں، لیکن پہلے اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو باقاعدہ پیون لگانا سکھاتے تھے کہ اسی طرح کا ڈیزائن کاٹ کے یا اسی طرح کا کپڑا لے کے، جیسے گرافٹنگ کرتے ہیں اسکن میں بھی، اور جی رفو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس کا کیا ہے، خیر خواہی کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ہول ہے، کوئی گیپ ہے، کہیں کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، کہیں کوئی کمی ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو اور زیادہ نمایاں کرو کہ دیکھو دیکھو یہ داغ یہاں، بلکہ اس کو پیچ اپ کر لو. ورنہ اگر چھوڑ دیا ہول تو کیا ہوگا، بہت بڑا ہو جائے گا، بہت خرابی پھیلے گی. تو اس کو بھر دو. اسی طرح عسل الناصح کہتے ہیں خالص شہد کو، جس میں ہر طرح کی علائشیں ختم ہو چکی ہوں. تو الدین النصیحہ، دین تو سراسر ایک خالص چیز کا نام ہے، خیر خواہی کا، کہ آپ دوسروں کے لیے انتہائی خالص ہو جائیں، سنسیئر ہو جائیں. پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ کیسے سنسیئر ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ نصیحہ کا ایک مطلب ایڈوائس بھی ہوتا ہے، نصیحت کرنا، کہ دین ایڈوائس دینے کا نام ہے. تو اس میں ہم جب کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں تو اس کو ایڈوائس دیتے ہیں نا، ورنہ کیوں اپنا سر پھوڑیں کسی کے ساتھ، کیوں کسی کے ساتھ ٹائم لگائے، کیوں کسی نصیحت کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا. اس کے بعض اوقات ریپرکشنز بھی ہوتی ہیں، پھر بعض اوقات آپ کو اس کا جوابی کاروائی بھی ہوتی، آپ نصیحت آپ کو لینی بھی پڑتی ہے. تو بہرحال ہمارا دین بہت ہی خوبصورت ہے، اور جب ہم دین کا تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید میں ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ لنک اور ایک ربط، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت کی باتیں ہیں ان کی بھی ذرا گہرائی میں آپ جاتے ہیں تو ایک حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ لنک اور ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ لنک، جب وہ ایک پورے پرسپیکٹو میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک عجب دنیا نظر آتی جو سرفیس پر نظر نہیں آتی، یا جو الگ الگ پڑھنے سے نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو محدثین کی مجالس حدیث ہوتی تھی وہ 2 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، وہ سارے دن کی ہوتی تھی، اور اس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ روایات ہوتی تھی، اور ایک ایک مجلس کو لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے، سپیکرز کا انتظام نہیں ہوتا تھا، LCDs نہیں ہوتی تھی، تو ایک شخص بولتا تھا اور پھر وہ اگلا شخص جہاں سنتا تھا وہ آگے بولتا تھا، آگے بولتا تھا. تو مسلمانوں کے اندر ایک پورا ولولہ تھا، علمی تحریک تھی پوری، جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. تو جب کوئی قوم علم میں پیچھے رہ جاتی تو ہر چیز میں پیچھے رہ جاتی. اس دنیا کی ترقی کا راز ہی علم ہے. دین میں ترقی کے لیے بھی علم ضروری ہے اور دنیا میں ترقی کے لیے بھی علم ضروری ہے. اور علم راحت بدن کے ساتھ نہیں آتا، اس کے لیے انسان کو خود کو تھکانا پڑتا ہے. اور علم کو اگر اپنا سب کچھ بھی دے دے تو وہ اپنا صرف بعض حصہ دیتا ہے، سب کچھ نہیں ملتا جو بھی علم کے اندر ہے. تو اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز کے اندر ترقی کریں تو اس کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی ہوگی، تھوڑا ایکسٹرا کام کرنا ہوگا، لیکن اس کا الٹیمیٹ فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جتنا آپ یہاں انویسٹ کر جائیں گے کل قیامت کے دن اتنا ہی وہاں کے بینک سے آپ کیش کرا لیں گے. چلیے تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کی مزید وضاحت. اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں، تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ بھی روایت ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سنن نبی داؤد میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحۃ ان الدین النصیحۃ ان الدین النصیحۃ قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ وکتابہ ورسولہ وأئمة المؤمنین وعامتہم او أئمة المسلمین وعامتہم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تاکیداً فرمایا بلا شبہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بلا شبہ دین نصیحت، بلا شبہ دین نصیحت کا نام ہے، یعنی خیر خواہی کرنے کا نام ہے. لوگوں نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال آپ نے فرمایا للہ اللہ کے لیے، وہ کتاب ہی اور اس کی کتاب کے لیے، وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، وہ ائمۃ المؤمنین مومنوں کے اماموں کے لیے، وہ عامتہم اور ان کے عوام کے لیے،
او ائمۃ المسلمین، یا مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے. جو روایت آپ کے سامنے رکھی اس میں ایک دفعہ کی بات آتی ہے، اس میں 3 دفعہ، یعنی آپ نے بہت تاکید سے یہ بات فرمائی کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے، بے شک دین خیر خواہی کا نام ہی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کس کے ساتھ خیر خواہی، کیونکہ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ تکرار اور تاکید جو ہے وہ انسان کو عمل پر ابھارتی، انسان کے اندر پختگی لاتی. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ میں ایک دیندار شخص نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں اپنے اندر خیر خواہی نہ لاؤں، جب تک میرے اندر یہ کوالٹی نہ آ جائے. یہ حدیث ابو رقیہ نے روایت کی ہے یہ مرد، لیکن ان کی کنیت میں مؤنث نام آ رہا ہے. تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کنیت لڑکے کے نام پر بھی ہو سکتی ہے، لڑکی کے نام پر بھی ہو سکتی ہے، انسانوں کے ناموں پر بھی ہو سکتی ہے، اور جانوروں کے نام پر بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہریرہ اور حفص. اکثریت جو ہے وہ مذکر کی بنا پہ ہوتی ہے، لیکن کبھی مؤنث کے ساتھ بھی. تو ابو رقیہ سے روایت ہے، اور تمیم الداری جو ہے یہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الدین النصیحہ دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا، رائٹ. تھوڑا سا عربی گرامر کا ٹچ، اتنا تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، صفت موصوف دونوں ہی، یا مبتدا خبر دونوں. تو یہاں پر یہ مبتدا اور خبر ہے. الدین کیا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے، اور النصیحہ اس کی خبر ہے. تو علماء بلاغت یہ کہتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں کے ساتھ ال لگے تو یہ حصر کا معنی دیتے ہیں، یعنی دین ہے ہی خیر خواہی. حصر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کو اور زیادہ کنفائن کر دیتے ہیں اس کے اندر، کہ جب تک یہ نہیں دین ہی نہیں، یہ مطلب ہے. یعنی نہیں ہے دین مگر نصیحت کا نام، خیر خواہی کا نام. یعنی اگر کوئی دین کا لفظ بولے یا دین کا کانسیپٹ آئے تو بس اس کے اندر خیر خواہی ہی خیر خواہی، یعنی یہ اس کے پھل ہیں، ثمرات ہیں. کیونکہ اگر کسی درخت پہ پھل ہی نہیں لگتے، کسی دوسرے کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا، تو اس کا پھر اتنا فائدہ نہیں جتنا ایک پھلدار درخت کا ہے. اور جس پھل کے اندر بیج ہی نہ ہو تو وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. تو دین کا نام آتے ہی کیا خیال آئے کہ یہ سب کے لیے اچھا ہی سوچنا ہے، سب اوپر والوں کے لیے بھی اور اپنے سے چھوٹوں کے لیے، اپنے برابر والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جو کتاب اس نے بھیجی اس کے لیے، اور باقی سب کے لیے. ہر ایک کے لیے اچھا ہونا ہے، بس یہ ہے ہماری زندگی کا مشن. ہر ایک کی بھلائی چاہنی ہے مجھے. تو آپ دیکھیے کہ خالص چیز جو ہوتی ہے، اخلاص والی چیز، ہر ایک کو پسند آتی ہے. ہر کوئی آرگینک فوڈ کی طرف جا رہا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اور اس پہ زیادہ پیسے دے کے تو بھی دکھ نہیں ہوتا. خوشی سے لوگ لیتے ہیں اور لے کے بڑی تسلی ہوتی ہے ان کو کہ خالص ہے یا اصلی چیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور یہ ہمارے فائدے کی. تو دین بھی وہی قابل قبول ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ اندر نہ باہر، اور جو سب کے فائدے کا ہو. اور پھر یہاں پر یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ دین خالص کر دینے کا نام ہے، یعنی ان سب کے ساتھ اپنے تعلق خالص کرنے کا. تو اس میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک اخلاص اور ایک اصلاح. کیونکہ خالص کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مثلاً آپ نے چاولوں کے اندر سے چن لیے پتھر، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو خالص کر دیا. شہد کے اندر سے امپیورٹیز نکالی، کسی بھی چیز کے اندر سے. یعنی جب آپ کسی کی خیر خواہی سوچتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ یہی خیر خواہی ہے نا. کسی کے کام آنا، اس کی مدد کرنا، اس کی ویکنیسز کے اوپر پردہ ڈالنا، اس کی ویکنیسز کو دور کرنا، اس کے علم میں اضافہ کرنا، اس کی کوئی اور ضرورت ہے تو وہ پوری کرنا. اور خاص طور پر خالص کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر سے صفائی ہو جائے. تو آپ احسان کے درجے پہ فائز ہو کے اپنی صفائی تو کر چکے، لیکن وہ قائم نہیں رہ سکتی
جب تک کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی صفائی کا کام نہ کریں. تو اس میں دو چیزیں آئیں گی، اخلاص اور اصلاح. اللہ، رسول اور کتاب کے ساتھ اخلاص، اور ائمہ اور عوام کی اصلاح. رائٹ؟ یعنی لغت میں اگر معنی دیکھیں تو النصیحہ کا مطلب، نصح کا مطلب اخلاص اور تخلیص دونوں آتے ہیں. یعنی کسی چیز کو خالص کرنا اور علیحدہ کرنا اور صاف کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تو کیا معنی ہوگا؟ اصلاح کا نہیں ہوگا، اخلاص کا ہوگا. اور جب عوام اور ائمہ کے لیے ہوگا تو پھر اصلاح کا ہوگا، کہ ان کا بھلا چاہنا، ان کے ساتھ بھی وفادار رہنا. لیکن زیادہ تر اس میں کیا مفہوم آتا ہے؟ خالص کرنا، صاف کرنا. اور پھر ہمارے دین میں تو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن تو ہر چیز کے لیے مخلص ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، ریسورسز کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا یہ خلوص ہوتا ہے، اس کی یہ خیر خواہی ہوتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ چیز کی خدمت میں اجر ہے. فی کل ذی کبد رطبۃ اجر. یعنی چونٹیاں کہیں تو ان کے اوپر پاؤں رکھ کے جانے کی بجائے سائڈ سے ہو جاتے ہیں. مکھیوں کا چھتا ہے تو آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے. کوئی اور اسی طرح کی مخلوق ہے جو نقصان نہیں دے رہی آپ کو، تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو تنگ نہیں کرتے، ڈسٹرب نہیں کرتے، بلکہ اس کا بھلا کرتے ہوئے گزرتے ہیں. کہیں سے بھی ضروری نہیں وہ آپ کے گھر کا پیٹ ہو، وہ راستہ چلتی ہوئی بلی ہو سکتی ہے، وہ کہیں اور کوئی مخلوق ہو سکتی ہے. تو سب کی خیر خواہی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان لکھ دیا، ہر معاملے میں احسان لکھ دیا کہ سب کے لیے اچھا کرو. تو یوں کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دین کو نصیحہ کے اندر بند کر دیا، یعنی محصور کر دیا یا حصر کر دیا، یا اس کے اندر ایک طرح سے ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ اس کا غالب عنصر ہے، یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے. ہائر سٹیج ہے، ہو گئی نا، اوپر کا ٹاپ کا لیول ہے. جیسے الحج عرفہ کہا جاتا ہے، حج عرفات کی حاضری کا نام. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ باقی کوئی چیز نہیں حج میں ہے نا، لیکن عرفہ کا قیام جو ہے وہ ٹاپ پر ہے. عرفہ کے بعد آپ کی واپسی شروع ہو جاتی، ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. پہلے آپ ایک سٹیپ پہ جاتے ہیں، دوسرے پہ، تیسرے پہ، پھر عرفہ میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں. تو الحج عرفہ. اسی طرح اسلام، ایمان، احسان، اور پھر آپ نصیحہ پہ آگے. اور یہ نصیحہ اوپر کے جو چیز ہے نا، وہ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی، سب کو کور کر لیتی. تو دین کا جہاں تک تعلق ہے، جب دین کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عمل کرنے پہ آئیں گے، معاملہ کرنے پہ آئیں گے، ہمارا معاملہ جب اللہ تعالی کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حقوق ادا کریں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں گے، اس کی کتاب کا حق دیں گے، لیڈرز کا حق دیں گے، عوام کا حق دیں گے، تو ہمارے اندر خیر خواہی ہوگی. اور واقعی ہم ایکشن لینے والے ہوں گے، کچھ کر کے دکھائیں گے، صرف زبانی کلامی نہیں. کیونکہ جب خیر خواہی کی بات آتی ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس دل میں اچھا ہونا چاہیے، ہمارا دل بہت اچھا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میرے ساتھ مل کے کوئی کام کرو، تو وہ ذرا ہماری مجبوری ہے. تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورت آگے رکھ لو. خود غرضی میں نہیں جیو، صرف اپنے لیے نہیں جیو، صرف اپنا فائدہ نہیں سوچو. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے، پہلے ہی درجے پہ فرماتے کہ دین نصیحت ہے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ایک بات کو 3 دفعہ کہا، لوگوں کو متوجہ کر لیا، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے بھی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو خاص بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ مجھے کان دھرنے، اور مجھے کر کے ہی گزارا کہ یہ بغیر چارہ نہیں، کرنا ہی پڑے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا پڑے گا. تو اگر شروع میں ہی سب بتا دیا جاتا نا، تو ذہن اتنا میچور نہیں ہوتا. سوچئے اگر ترتیب یوں ہوتی کہ پہلی حدیث میں الدین والنصیحہ ہوتا اور پھر اس کے بعد احسان کی بات کر دی جاتی، تو یہ قبل از وقت کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا. ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو پہلے وہ کرال کرتا ہے، وہ اٹھ کے سیدھا نہیں کھڑا ہو جاتا.
تو اسی طرح ہمیں لوگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور ان کے اوپر فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، کرتے جانا چاہیے، ان کے ساتھ خیر خائی کرتے جانا چاہیے، سکھاتے جانا چاہیے، اور ان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور کرتے 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 صبر سے کام لیتے لیتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی نصیحہ کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو شروع میں نہیں ہوتا. چاہے یہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہے، چاہے شوہر کے ساتھ ہے، چاہے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. یہ مت سوچیں کہ وہ دین جو آپ نے کئی سالوں میں سیکھا وہ 4 دن میں ان کے اندر سب کچھ آ جائے. ہم فوراً ان سے وہی ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں جو ہم خود کر رہے تھے. بھئی اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ سمجھ دی جو ان کے پاس شاید نہیں ہے. کیونکہ سمجھ کے بھی تو لیول ہوتے ہیں نا. ابو بکر کی سمجھ کا لیول کچھ اور تھا اور باقیوں کی سمجھ کا کچھ اور منافقین کی تو لا یفقہون، کوئی سمجھ ہی نہیں تھی. لا یشعرون، لا یعلمون. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان کے بھی انجان ہوتے ہیں، سمجھ کے بھی ناسمجھ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے اور اس سے بس اتنا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جتنا اس کا کیلیبر ہے، یا جتنا اس کا پوٹینشیل ہے، یا جتنا وہ کرنے کے لائق ہے. اب ایک بدو کو آپ کہتے ہیں اچھا یہ 5 چیزیں کر لو گے تو بس تم جنت میں جاؤ، وہ کہتا نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ. اس کے لیے وہی کافی ہو گیا، لیکن سب کے لیے وہ کافی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی خطائیں ہوتی ہیں. حسنات الابراری سیئات المقربین. عام لوگ جس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ مقربین سے وہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا، ان سے کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، وہ ان کے حق میں خطا ہوتی ہے، ان سے اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے قرآن مجید میں بھی سورۃ الواقعہ میں لوگوں کے 3 گروپس بتائے گئے، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور پھر مقربین سابقون. تو کچھ لوگ ساری زندگی پہلے ہی درجے پہ رہتے ہیں، کچھ دوسرے پہ آ جاتے ہیں، کچھ تیسرے پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ اس سے اگلے درجے پہ آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوپر چڑھائی ہوتی ہے تو ہمت والے باقی رہ جاتے ہیں اور باقی بیٹھ جاتے ہیں، باقی نہیں آگے بڑھو. وہ کہتے ہیں بس کرو، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، آپ نے کس درجے پہ جانا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے. کیونکہ جو جنت الفردوس چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، وہ کبھی بھی تھک کے بیٹھنے والا نہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ بس بہت ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی. وہ کبھی بھی اپنے سے راضی نہیں ہوگا، مرتے دم تک راضی نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ آگے سے آگے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے گا. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے کہ آپ صرف 2 لفظ میں بات کر رہے ہیں، الدین والنصیحہ. 2 لفظ میں تجسس بھی ابھار دیا اور طالب علم کو سوال پہ مجبور کر دیا کہ وہ پوچھے اچھا پھر کریں کیا. تو کرنا کیا ہے نا، یعنی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، عمل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر بتایا گیا کہ للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے رائٹس دو. تو النصیحہ جب اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اخلاص کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں نمبر 1 اللہ کی خالص عبادت کرنا بغیر کسی شرک کے. پھر اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کی گواہی دینا. یعنی ایک تو اللہ کی خالص عبادت کرنا، پھر اس کی ربوبیت یعنی اس کو رب ماننا کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، اسی کے پاس مجھے واپس جانا ہے، بس وہ اکیلا ہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. الوہیت وہی الہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، معبود وہی ہے. اور اسماء و صفات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اکیلے اسی کی ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں. بعض اوقات کچھ ناموں میں مماثلت ہوتی ہے، صفات میں مماثلت ہوتی ہے، تو وہ صرف ظاہری مماثلت ہوتی ہے، حقیقی مماثلت نہیں. مماثلت کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا. وہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اب اللہ تعالیٰ کے نام پڑھانے کا، تو اس میں اس چیز کو بھی واضح کروں گی کہ بعض اوقات ہم وہ لفظ عام بندوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں، جیسے کریم نام کسی کا ہوتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے تو پھر کیا وہ ایک جیسے ہے، کیا اس میں کچھ شرک آ گیا، کیا معنی بنتا ہے، یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ خالص ہوں گے تو آپ کی محبت خالص محبت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر.
جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی جیسی محبت اس سے ہو ویسی کسی اور سے نہ ہو. شدید محبت اللہ تعالی سے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی پھر خیر خواہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ خالص وہ ہوتا ہے جو اس کی عبادت کا شوق رکھتا ہے. یعنی محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کا شوق ہو، نماز کا شوق ہو، نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، کیا ہم اس درجے پہ ہیں. پھر اس کی ذات کے، اس کی صفات جو ہیں اس کے اندر غور و فکر، اسی سے خوف، اس پر یقین اور اعتماد، اسی پہ توکل، اسی سے امیدیں، اس کی رضا کی طلب، یہ سب کچھ اسی کے لیے خالص. بیعت عقبہ کے موقع پر ایک شخص ابو امامہ رضی اللہ عنہ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اپنے رب کے لیے جو چاہیں مطالبات پیش کریں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، پھر یہ بتائیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے ہمیں کیا ملے گا. اگر ہم نے آپ کے مطالبات پورے کر دیے. بیعت عقبہ کب ہوئی تھی؟ ہجرت مدینہ سے پہلے. کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اس معنی کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے. اپنے رب کے لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. انہوں نے پوچھا اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی. انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے اس کا وعدہ کر لیا. اور کہنے کو یہ بڑی سمپل سادہ سی بات ہے کسی پیچیدگی کے بغیر، مگر یہ اتنی سچی بات تھی کہ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح کے خطرات مول لیے. اپنی جان، مال، اپنا علاقہ، ملک، ہر چیز داؤ پہ لگا دی. اٹھ کے کہا تھا نا سعد بن عبادہ نے، آپ ہمیں حکم دیں گے کہ آپ سمندروں میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم پر وہاں بھی کود جائیں گے. واقعی وہ پھر مخلص تھے اور خالص تھے اور سچے تھے. انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا اب یہ اتنا مشکل کام اب یہ کریں. آپ نے تو کہا تھا بس عبادت کریں، تو ہم تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں دن رات ادھر ہی نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. نہیں، قربانی کے وقت میں قربانی بھی کرنا. عبادت صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے ساتھ اس کی اطاعت، اس کے آگے جھک جانا. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی محبت مخلوق کے دل میں بھی ڈالیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کس کے دل میں ڈالیں گے؟ اپنے میں آ گئی، مثلا آپ اس درجے پہ آ گئے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہر محبت سے اوپر آ گئی ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے بچوں میں ڈالی، اپنے متعلقین میں، اپنے قریبی لوگوں نے. اور دین اصل میں نام ہی اس چیز کا کہ بندوں کو خالق کے ساتھ جوڑا جائے، اپنے ساتھ نہیں، اپنے پیچھے نہیں لگانا. بندوں کو رب کا غلام بنانا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بس ایک خالص اللہ کی عبادت کریں. انہیں نہیں کہا کہ میری بھی عبادت کرنا، یہ مجھ سے بھی شدید محبت رکھ کے میرے آگے بھی جھکنا، یہ نہیں انہوں نے سکھایا. تو اللہ کو اس کے بندوں کے لیے محبوب بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اور اب ان کا حال کیا تھا کہ وہ اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے تھے. آج جتنے بھی لوگ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو، اپنی سب چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے نیچا کر دیں اور جھک جائیں، اور اپنے مذہب اور فرقے اور جماعت اور گروپ اور ان چیزوں کو پیچھے لے جائیں اور دین کے فائدے میں آگے بڑھ جائیں، اور ان کا واحد مقصد یہ ہو کہ لوگ اللہ کے غلام بن جائیں. ربیع ابن عامر جب ایران کے لیے گئے تھے فتح کرنے کے لیے ان علاقوں کے، تو جب ان کو دربار میں بلا کر پوچھا گیا تھا کہ تم لوگ کے آنے کا مقصد کیا ہے، کہ کیوں چڑھائی کر رہے ہو، انہوں نے اتنے کانفیڈنٹ سے کہا تھا کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے، دس از اور ہول سول مقصد، دیٹس اٹ. تو ہم بھی جب تبلیغ کرنے نکلے یا لوگوں کو دین کی تعلیم دیں یا کچھ بھی، تو کیا کہیں کہ دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت دینے کے لیے آئے ہیں. دیٹس اٹ. یہ ہمارا صرف غرض اور مقصد، اور یہی ہونا چاہیے کہ جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر باقی سب کام آسان ہو جائیں گے. اور جب تک دین والوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی تو دین کی روح نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھیں بعضوں کا دین کے نام پر
بڑی بڑی مسجدیں بن جاتی ہیں، ریچولز بھی ادا ہوتے ہیں، لیکن روح کہیں نظر نہیں آتی، اسپرٹ نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد نہیں سمجھ کہ کرنا کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ مبلغ ہوتے ہیں یا داعی ہوتے ہیں یا مذکر ہوتے ہیں یا معلم ہوتے ہیں یا سکھانے والے ہوتے ہیں یا لیڈرز ہوتے ہیں دین کے، وہ اس مقام کے لیے کوالیفائڈ ہی جب ہوتے ہیں جب وہ پہلے سارے درجے پاس کر چکے ہوں، اسلام، ایمان، احسان کے. اگر ان کی اپنی زندگی میں ہی کچھ نہیں، ان کی اپنی نمازیں ٹھیک نہیں، اگر ان کے اندر خدا کا خوف نہیں، اگر ان کی زبان ہی کنٹرول میں نہیں، اور اگر وہ دوسرے مسلمانوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہی وہ خیر خواہی کا حق ادا کریں گے؟ اور کر رہے ہیں؟ نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید کسی خاص کالج، اسکول، مدرسے وغیرہ میں کچھ سال لگا کے ہم عالم بن جائیں تو بس خود بخود ہم کو ایک اتھارٹی یا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں. تو دنیا کی نظر میں تو یہ کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مبلغ کی یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے. مبلغ تو اس طرح تڑپتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. وہ ان کو آگ میں جاتا ہوا دیکھتا ہے تو پکڑ پکڑ کے کمر سے پیچھے کھینچتا ہے کہ یہ کہیں تکلیف میں نہ پڑ جائیں. اتنی خیر خواہی لوگوں کے لیے، تو ہماری کیا خیر خواہی ہے پھر؟ ہم دین کے نام پر، اللہ کے نام پر کیا بندوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں یا اللہ کا غلام بنا رہے ہیں، یا اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ عبادت میں محبت کا عنصر خوف کی نسبت زیادہ ہو، کیونکہ آپ کسی کی طرف جھک نہیں سکتے جب تک آپ کو اس سے محبت زیادہ نہ، اور محبت کی وجہ سے خوف ہو. کیونکہ اگر آپ کسی سے خوف کی وجہ سے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ نے دیکھو گا لوگ دنیا کے بادشاہوں کے پاس ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ دنیا کے بادشاہوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ڈر کے مارے نا، کہ اگر ہم نے کچھ گڑبڑ کی تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. تو وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ مجبوری میں کرتے ہیں. تو ہمیں مجبوری میں نہیں عبادت کرنی، ہمیں تو محبت میں کرنی ہے. اور وہ محبت ہمارے اندر ادب، احترام بھی لائے گی، خوف بھی لائے گی. ابن مبارک کہتے ہیں اگر آپ کے دو غلام ہو، ان میں سے ایک آپ سے محبت کرتا اور دوسرا آپ سے ڈرتا ہو، ان میں سے آپ کے نزدیک زیادہ مقرب کون ہوگا؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مثال ہے نا. قدرتی بات ہے وہی جو آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جب آپ موجود ہوں گے وہ اطاعت کرے گا، جب موجود نہیں ہوں گے تو وہ خیر خواہی کرے گا. جب امین بنائیں گے تو امانت واپس کرے گا. لیکن جو ڈرتا ہے آپ سے صرف آپ کے ڈر سے کام کرتا ہے. جب آپ موجود ہو تو ہو سکتا ہے وہ صحیح اور سیدھا چلے، جب آپ غیر موجود ہو تو کیا کرے گا؟ کس کا ڈر؟ گھر والے گھر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں. اس صورت میں وہ آپ کے ضروری حکم میں کوتاہی کرے گا، آپ کی امانت واپس نہیں کرے گا، ہو سکتا لے کے بھاگ ہی جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں، اللہ کا بندہ بننے میں خوف سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. تو اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت زیادہ ڈالیں، اپنے اسٹوڈینٹس کے دلوں میں، اپنے متعلقین کے، جس کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ ہو، تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے کہ شوق سے بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جائیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی، یہ ہے اللہ کا حق. اس کے بعد اللہ کی کتاب، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کلام بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہ الفاظ جو آپ تک آئے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بول کر جبریل علیہ السلام کو دیے ہیں، ہاں، اور جبریل علیہ السلام نے سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اخذ کیے ہیں، اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں اور ان کو سنائے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سنائے بھی اور لکھوائے بھی، پھر وہ لکھنے کا کام شروع ہوا. نا یہ اللہ کا کلام ہے، اسپیچ. تو کبھی آپ یہ سوچ کے ان کو پڑھیں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی. تو پھر ان آیات کی جو ویلیو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تلاوت اچھی طرح کرنا،
اس کے معنی کو سمجھنا، اس کی آیات پر تدبر کرنا، اس کی تعظیم کرنا کہ یہ میرے رب کا کلام، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کا دفاع کرنا کہ کوئی اگر اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کو اس کے شکوک دور کرنا. اور یہ نیکسٹ لیول ہے نا، محنت کرنی پڑے گی. خالی تلاوت کرنا تو بہت آسان ہے، پھر درجے ہیں نا. تو کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو احکام آئے ہیں، یعنی پہلے تو یہ کہ اس کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کی تلاوت اچھے سے اچھے کریں، معنی کو سمجھیں اور عظمت اور تعظیم اور یہ سب چیزیں، اور پھر اس میں جو احکام آئے ہیں ان پر عمل کرنا، امتثال و اوامر ہی، ٹھیک، اور شوق سے ان پر عمل کرنا. یہ نہیں کہ دل تنگ ہونے لگے، اچھا اب یہ صورت شروع ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، اور اب یہ حکم آ جائے گا تو پھر تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. نہیں، محبت کے ساتھ کہ نہیں میں اللہ میں راضی ہوں، میں تیار ہوں، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، اور جس چیز سے آپ روکیں گے رک جاؤں گی، اور جو حلال ہے اسی کو حلال مانوں گی، اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھوں گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی ایسی تصدیق کرنا کہ دل میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر کوئی بات ہمارے دنیاوی علم سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے تو دنیاوی علم خواہ وہ کتنے بھی کوئی دعوے کرے کہ یہ پروفڈ ہے، پھر بھی آپ اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کو لے لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہے، میں اسی کو مانتی ہوں. بندوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے رب کا کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس پر پورا پورا یقین اور ایمان. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ناصح نہیں ہے، وہ اس کا حق نہیں دے رہا. وہ جو حکم ہے کہ الدین والنصیحہ للہ ولکتابہ، تو وہ کتاب کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ کتاب کے ساتھ اس کا اخلاص نہیں ہے. اور پھر یہ سمجھنا کہ جو کتاب اللہ میں احکامات ہیں یہ سب کتابوں، سب علوم، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ یا ایک مینٹالٹی کیا ہے کہ دنیاوی علوم افضل ہیں، اور کتاب میں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں اور بس ٹھیک ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، مومن ہوتے ہوئے بھی ہمارا عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے، باقی چیزیں جب پڑھنے لگتے ہیں تو زندگیاں لگا دیتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور جب اللہ کے کلام کی باری آتی ہے، غلط سلط پڑھیں. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کی قرات کس قسم کی ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا خرچ کیا، کیا توجہ دی اس پر، کیا محنت کی یا کروائی. اور اس کے برعکس دنیا کی تعلیم، اس کے لیے ہم نے کتنی محنتیں کی اور ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کی. تو یہ پھر خیر خواہی کس قسم کی ہوئی. یعنی بعضوں کا دل خون کی آنسر ہوتا ہے نا کہ جب دنیاوی تعلیم کے لیے انسان یونیورسٹیز کو دیکھتا ہے، مختلف اداروں کو دیکھتا ہے، تو دن رات کام ہو رہا ہے اس میں، میرڈ ان میرڈ، بوڑھے جوان بچے اپنا سب کچھ لگا کے خرچ کر کے دن رات پڑھ رہے ہیں، خوب خوب محنت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی قرآن کا طالب علم ہے تو وہ اس کو بس ایک پارٹ ٹائم کام کے طور پر لیتا ہے، اس کے لیے اہتمام نہیں ہے. میری خیر خواہی تو نہیں نا. آخر اتنے ریسورسفل مسلمز ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہمارے پاس وہ تحقیق کے ادارے، تعلیم کے ادارے کہ جس میں ایسی ٹیمز تیار ہوں کہ جو واقعی قرآن کا دفاع بھی کریں. آج ہمارے بچوں کو، مسلمانوں کو کوئی دو اعتراض کر دے نا قرآن پر تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے، وہ خود بھی شکی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کرنے کا کام نہیں کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں، ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو قرآن مجید کا دفاع کر سکے. دیکھیے اگر آپ پر، آپ کی ذات پر یا آپ کے بچے پر کوئی الزام لگاتا ہے، اس کو ڈیفیم کرتا ہے، تو آپ ایسے بیٹھے رہیں گے؟ آپ تڑپ اٹھیں گے، آپ ایکشن میں آ جائیں گے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، ایسے تھوڑی چھوڑ دینا ہے. تو اللہ پر لوگ باتیں کرتے ہیں، کتاب پر کر رہے ہیں، ایمان خراب ہو رہا ہے نسلوں کا، اور اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہے. جو ہمارے بہترین ذہن ہے وہ اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت زیادہ ہے نا دین سے. اس کتاب کی وہ محبت، وہ قدر، وہ ویلیو ہمارے دل میں نہیں ہے کہ واقعی یہ کام ایک بہت بہترین چیز ہے. تو اس کی خیرخواہی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک
اس کے لیے بھی ہم کم از کم اتنا اہتمام نہ کریں جتنا ہم دنیاوی علوم کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو مانا جائے، اس پر کام کیا جائے، یعنی وہ ایمان لانا اور پیروی کرنا ہے. انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے تعجب والی مخلوق کون سی، یعنی سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتے. آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ سارے حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں، ہر چیز کھلی کتاب کی طرح. انہوں نے کہا پھر انبیاء. آپ نے فرمایا انبیاء کیوں نہیں ایمان لائیں، ان کے طرف تو وحی کی جاتی ہے. انہوں نے کہا پھر صحابہ. آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا مشکل ہے. دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیزنگ پیپل، تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. وہ وحی الہی کو کتاب کی شکل میں دیکھیں گے لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی پیروی کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے، یا مخلوق میں سے انہی کا ایمان امیزنگ ایمان ہے. اور وہ آپ لوگ ہیں کہ جو ایک کتاب کی شکل میں وحی کو پاتے اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے آپ اپنا تن من لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. یہ ایمان بالغیب کی اعلیٰ ترین حالت ہے اور پوری یقین کے ساتھ لیتے ہیں، پوری محبت کے ساتھ. اور پھر اس کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے، حسن نیت کے ساتھ اس کی پیروی کی جائے. اور یہ نہیں کہ کبھی کوئی مشکل آئے تو اس وقت اس کو پڑھ لیا، کوئی فوت ہو جائے تو پڑھ لیا، پڑھ کے مرے ہوئے لوگوں کو دے دیا اور خود اپنے لیے کبھی نہ پڑھا. یہ بھی خیر خواہی نہیں ہے. تو جتنے بھی علوم ہیں قرآن کے، جن کو علوم القرآن کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی مہارت پیدا کرنی چاہیے جب ایک لیول سے انسان آگے جائے. کہ قرآن مجید جمع کیسے ہوا تھا، پھر اس کے خط کو کیسے محفوظ کیا گیا، اس کی کتابت کیسے ہوتی ہے. یعنی جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کے ایک ایک چیز کو دیکھتے. جیسے نیو بورن بیبی تھا نا، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ماں اس کی انگلیاں دیکھتی ہے، کبھی ناخن دیکھتی ہے، کبھی بال دیکھتی ہے، کبھی ادھر سے کھولتی، کبھی ادھر سے ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا. کیوں؟ محبت ہے. تو اگر اللہ کی کتاب سے ہمیں محبت ہے تو ہم صرف اس پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ جیسا ٹوٹا پھوٹا آتا ہے پڑھ لیں، نہیں، پھر اب ایک ایک چیز پہ لگ جائیں گے. ایک لیول آ گیا پھر دوسرے پہ لگ گئے، پھر ساری زندگی یہ کام کرنا ہے، ایک لیول کے بعد ایک لیول، ایک کے بعد ایک لیول. تو یہ سب قرآن کا حق دینا ہے، قرآن کے ساتھ خیر خواہی. تیسری چیز ہے اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، ان کا حق ادا کرنا. اس میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 صرف ان کی پیروی کرنا اور ان کو سب سے اعلیٰ مقام دینا، انسانوں میں سے، پیغمبروں میں سے، علماء، فقہاء، محدثین، سب سے اوپر ٹاپ پہ رکھنا ان کو. سورۃ الاحزاب 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے لیے جب اس راہ میں کوئی مشکل بھی آ جاتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا تو پہلے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ محبت کی راہ میں کانٹے بھی ہیں، مشکلات بھی آئیں گی. تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. حیرت کی بات ہے، مشکلات ان کا ایمان بڑھاتی ہیں اور منافقین کے لیے مشکلات ان کو اپنے مقصد سے پیچھے کر دیتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ نہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی یہ اس کی سنت ہے. اس نے ہر نبی کا امتحان لیا، ہر مخلص مومن کا امتحان لیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس امتحان اور اس مشکل کے بعد کون اس ہرڈل کو کراس کر کے آگے بڑھتا ہے. ہرڈلز سڑکوں پہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں اور ہرڈلز اور طرح کے بھی آتے ہیں، جھٹکے آتے ہیں، بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں اس راستے میں. یہ سب کچھ کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ میرے لیے کتنا خالص ہے. جو خالص ہوگا وہ ڈٹرمنٹ رہے گا، وہ اس راہ سے ہٹے گا بھی نہیں. وہ کہے گا شیطان چلے جاؤ یہاں سے، میرا یہی راستہ ہے، مجھے یہی کرنا ہے، مجھے اس پر فخر ہے جو میں کر رہا ہوں. وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، شرمائے گا نہیں، جھجکے گا نہیں. اس کا مقصد منزل صاف واضح ہوگی کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کی خدمت کے لیے. مجھے کسی رکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے اندر کی ہو چاہے باہر کی ہو، چاہے لوگوں کی ہو چاہے کسی بھی قسم کی ہو.
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا ان کی خیرخواہی کے لیے انہی کی پیروی کرنا سب سے اہم ہو انسان کے لیے. جب ایک صحیح صاف حدیث سامنے آ جائے تو بس اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر یہ بات صحابہ کو پتہ چلتی تو وہ کیا کرتے. یہ پوچھتے کہ اچھا میرا امام کیا کہتے ہیں, یا ابو بکر کیا کہتے ہیں اور عمر کیا کہتے ہیں. نہیں, بس یہ فرما دیا ہے اگر میں اس پر بھی عمل کر لوں تو میرے لیے کافی ہے. وہ حجت بازی میں نہیں پڑتے, بہت بحثوں میں نہیں پڑتے. سمجھ نہ آئے تو کسی بھی عالم سے پوچھ لیتے ہیں, اور جو وہ سمجھا دے نیک دلی کے ساتھ پھر اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کر عمل کر لیتے ہیں. دوسری بات, اس بات پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, واقعی رسول ہیں. نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہ آپ سے جھوٹ بولا گیا, یعنی وحی الہی میں جو کچھ ہے سچ ہے. آپ ایسے رسول ہیں جو سچ بولتے ہیں, اور آپ کی طرف جو وحی آتی ہے وہ بھی بالکل سچ ہے. نمبر 3, ان تمام خبروں پر ایمان لانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو, قوم نوح اور قوم عاد اور سمود سے, یا اس دور سے, یا آئندہ فیوچر کے بارے میں آپ نے کوئی پیشن گوئیاں کی ہوں, ان سب کو بھی سچا ماننا. جیسے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ معراج پر گئے تھے تو کہا کہ تم واقعی مانتے ہو؟ نے کہا کہ کیا کہا تھا, اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے, کوئی مشکل نہیں ماننے میں. اسی سے صدیق ہوئے بھی. پھر یہ کہ ان کے حکم پر عمل کرنا, یہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے, اخلاص کا اظہار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعمل بسنتی فلیس منی, جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے یہ. جس چیز سے آپ نے منع کر دیا اسے رک جانا, آپ کی لائی ہوئی شریعت کا دفاع کرنا, آپ کی ذات کا دفاع کرنا, آپ کے پیغام کا دفاع کرنا, آپ کے مشن کا دفاع کرنا, جو کچھ آپ چھوڑ کے گئے, جو ورثہ آپ نے چھوڑا ہمارے لیے, اس کا دفاع کرنا, اس کو پریزرو کرنا, پروٹیکٹ کرنا, آئندہ جنریشن کے لیے منتقل کرنا. پھر اسی طرح سنت کو قرآن کی طرح ہی ماننا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. اور ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی بات مانتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی مانتا ہے. اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دیتے ہیں لے لو اور جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. پھر آپ کی زندگی میں آپ کی مدد, آپ کے کام کی, جس کام کے لیے آپ بلائیں حاضر ہونا. اسی لیے آپ صحابہ کرام کو آواز دیتے تھے تو لبیک و سعدیک کہہ کے آگے بڑھ جاتے تھے. اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی مدد. اب آپ یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, اسی خیرخواہی. حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں, 40 حدیث کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ اسی خیرخواہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح ہمارے پروفٹ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے, کتنا بڑا ٹریجر ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کر رہے, کیا کچھ دے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم اتنے جاہل. تو یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے کہ جس طرح اگر وہ زندہ ہوتے آپ کے لیے کیا لازم تھا کہ سب کام چھوڑ کر ان کی مجلس میں جائیں, اور خاص طور پر جب وہ بلائیں. اور آپ کے بعد جب آپ کے نام کی کوئی مجلس قائم کی جائے تو پھر حاضر ہوں. اصل مقصد اگر آپ کا سیکھنا ہے تو اپنے ساتھ عہد کر لیجئے کہ یہ 40 تو پوری کرنی ہے انشاءاللہ, مجھے اپنے ساتھ کرنا ہے کہ مجھے اسے پڑھانا ہے انشاءاللہ, اور آپ کر لیں گے, ہم نے پڑھنا ہے اس کو. 40 بھی اگر نہیں پڑھ سکے تو کیا پڑھیں گے. تو اس لیے جیسے قرآن پاک کو آپ نے امپورٹنس دی ہے, اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امپورٹنس دیجیے, اور ان حکمت کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. زندگی میں مدد کی ایک مثال ہے, جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سے ملاقات کی تو ان سے کہا کیا تم مجھے پناہ دو گے اور میری حفاظت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت, اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے. تو اگر آج ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے لیتے, تو ہمیں بھی اپنی نیت بالکل خالص کر لینی چاہیے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ بھی دنیا کا نہیں چاہیے, نہ کسی کی تعریف چاہیے, نہ اپریسیشن چاہیے, اور نہ شاباش چاہیے, مجھے اس کے بدلے جنت چاہیے. یہ ہے اصل سودا. اور جب آپ واقعی خالص اخلاص کی بات ہم کریں, نصیحہ کی بات کریں, جب اس خالص نیت کے ساتھ آپ دین کو سیکھتے سکھاتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں, تو پھر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں.
پھر خیر ہی خیر پھیلتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے کیا کچھ کیا. لوگوں نے آپ کی حدیثوں کو یاد کیا، ان کا کھرا کھوٹا الگ کیا، ان کو مدون کیا، ان کو حفظ کر کے بیان کیا، پھر صحیح حسن ضعیف کی کیٹیگریز بنائی، پھر ایک ایک بندے کو جو حدیث روایت کرتا تھا اس کو پرکھ ڈالا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا، کیا کرتا ہے، کس سے سیکھا، کس کو سکھایا، اس کی زندگی کیسے تھی. وہ لائم لائٹ میں آ گئے، ایک ایک چیز ان کی دیکھی جاتی تھی کہ ان سے حدیث لینی ہے کہ نہیں لینی. اور یہ مسلمانوں کے ایک عظیم کارنامہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے اوپر حکم بھی لگائے گئے، یہ راوی کذاب ہے اور یہ منکر ہے اور یہ اس کی میموری ٹھیک نہیں تھی. یعنی کہ ان کی روایت کے جو درجے تھے یا ان کا جو کردار تھا وہ بھی سارا لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا. یہ نہیں کیا گیا کہ ہر قسم کی باتیں اکٹھی کر کے کہا یہ حدیث کی کتاب بن گئی. ایسا نہیں، چھوڑے ہی نہیں گیا لوگوں کو. ایک ایک چیز کو پرکھا گیا اور کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا. یہ نہیں سوچا گیا یہ ہمارے استاد تھے تو انہوں نے حدیث روایت کی تو اب ہمارا ادب کا تقاضا ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس سے آگے ہے. استاد کے ادب سے اور کسی عالم اور کسی مجتہد اور فقیہ کے ادب سے بڑا ادب ہے ان کا کہ ان کی بات کو ہم سب سے ٹاپ پر رکھیں، اور اگر اس میں کوئی ذرا بھی ملاوٹ کرنا چاہے تو اس کو نہ کرنے دیں، خواہ کو کوئی بھی ہو. تو یہ جیسے قرآن مجید کا دفاع ہے، ایسے سنت کا دفاع بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ وہ ہم کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے پوری پوری کتابیں پھر زبانی یاد کی تاکہ یہ علم مٹ نہ جائے، اور آگے اس کو روایت کیا، بیان کیا، اور اس کے لیے اپنی ذاتی خواہشات چھوڑی، اپنے گھر چھوڑے. امام بخاری نے 16 سال پلٹ کے گھر کا منہ نہیں دیکھا. نہ کوئی فون، نہ کوئی ٹیکسٹ، نہ کوئی انٹرنیٹ، کچھ بھی نہیں تھا. ڈاک تک نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون جیا ہے کون مرا ہے. اور مسلسل سفر. آپ چند دن گھر سے باہر تو رہ کے دیکھیں، پھر لگ جائے گا پتا کہ آپ دین کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. اور ہم اب دنیا میں کبھی سفر کرتے بھی تو ایک لگژری سے دوسری میں جا بیٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں. کتنے کمفرٹ میں بیٹھے ہیں آپ سب اس وقت، آرام دہ کرسیوں پہ، آرام دہ ماحول میں، آرام دہ آواز سن رہے ہیں کہ کوئی چیخ، یعنی کہ بغیر کسی تکلیف کے بات آپ تک پہنچ رہی ہے. تو پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں کہ رات کا وقت ہو گیا. اور ان لوگوں نے کئی کئی سال ایک شہر سے دوسرے، ایک ملک سے دوسرے، ہزاروں اسکالرز کو ملے، سفر کیے اور اپنی زندگیاں قربان کی، اپنی جوانیاں قربان کی اور اس علم کو اکٹھا کیا. آج ہم صرف اتنی زحمت نہیں کر پا رہے کہ اس کو پڑھ ہی ڈالیں، اتنے کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کے ایک دفعہ ریڈنگ ہی کر لیں، اس کی سن ہی لیں اس کو. پھر کیا خیر خواہی ہے ہماری، کیا محبت ہے، جو صرف دعوے ہی رہ جاتے ہیں. پھر آپ کی سنت کے دفاع میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، اے بھتیجے، جب میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور تم چیز لے آؤ کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا بھی ادب ہے، جیسے اللہ کی کتاب کا ادب ہے نا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ایک ادب ہے. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے. یعنی ابن سیرین کیا کر رہے تھے، آپ کی حدیث سنا رہے تھے تو اس نے آگے سے کہا ہاں فلاں نے یہ کہا ہے. ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، آئندہ میں کبھی تمہارے سے بات نہیں کروں گا. یعنی تم میں کوئی ادب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی بات کے سامنے اوروں کی باتوں کو امپورٹنس دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی ذات میں غلو نہ کرنا. غلو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیا جائے. یعنی آپ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ آپ کو عزت اور احترام تو دیا جائے، آپ کا مقام سب سے بڑا رکھا جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر یا اس سے آگے نہیں، جیسے نصارہ نے کیا تھا. آپ کی محبت کے ایسے obsession یا ایسا ایکسیسو رویہ کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا جائے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنی شروع. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے.
میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. یعنی اس قسم کی باتیں مت کرو، مجھے وہی مقام دو جو اللہ نے میرے لیے رکھا. دیکھیے کسی کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا ہی اصل میں اس کی عزت اور احترام ہے. اگر آپ اس کو اس سے اوپر لے جائیں گے تو وہ انکمفرٹیبل ہوگا، وہ اس کو وہ پسند نہیں ہوگا، اور اگر نیچے لائیں گے تو بھی وہ ٹھیک نہیں. تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہی فٹ آتی ہوئی خوبصورت لگتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ان کی محبت میں اللہ کے برابر کر دیں یا اس سے اوپر کر دیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس بات پر؟ کبھی بھی نہیں. اور پھر آپ کی محبت کی وجہ سے یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو آپ نے خود نہ کیا ہو یا جس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو. پھر اگلی چیز ہے ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں کے لیے. اب ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اس کی کتاب، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ائمہ، لیڈرز، امام. ائمہ کہتے ہیں امام کی جمع کو، اور امام ہوتا ہے قدوہ. قدوہ یعنی کہ جس کو آپ لک فارورڈ کرتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں آپ. جب ہم کہتے ہیں نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہم سب کو متقین کا امام بنا دے، یعنی ان کے لیے ایک اچھا نمونہ بنا دے، گڈ ایگزامپل بنا دے. ائمۃ المسلمین جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، دو قسم. ایک ہے ان میں جو علم میں امامت کرتے ہیں، اور دوسرے جو حکومت میں امامت کرتے ہیں. پھر ایک ہے خاص اور ایک ہے عام. خاص امام، عام امام، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت سے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے کہ کس کس کی خیر خواہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے دین میں امامت اور ایک ہے دنیا میں امامت. واضح؟ دین کی امامت سے کیا مراد ہے؟ مثلا کون ہوں گے اس میں؟ علماء، علماء ربانیون، اور جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، اور نماز وغیرہ پڑھانے والے امام وغیرہ جو ہے مساجد وغیرہ کے، یعنی جو دینی رہنمائی کرنے والے ہیں. جیسے بنی اسرائیل میں بھی تھے نا، یہدون بامرنا لما صبروا. اور دوسرے ہیں ائمۃ المسلمون جو حکومت کے امراء ہوتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، جیسے ججز ہیں، جیسے خلیفہ ہیں، ججز ہیں، اور جو بھی حکومت کی باڈی ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا. پھر اسی طرح ایک ہے خاص اور ایک ہے عام. خاص ائمہ کیا ہے کہ جیسے بالکل ٹاپ پر ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے، چاہے اب کے یا پاسٹ کے. ٹھیک ہے. اور عام کون ہے؟ جو کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے. مثلا 3 لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا دیا جائے. مثلا کسی خاص آرگنائزیشن میں کوئی شخص لیڈ کر رہا ہو، کسی گورننگ باڈی، کسی آرگنائزیشن، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی اسکول، کسی کالج، کسی ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ڈرائیور تو ہوتا ہے نا جو اس کو چلاتا ہے، اس کو تو وہ اس کا امام ہوتا ہے. ان سب کی خیر خواہی ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ گھر میں کون امام ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو کون امام ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں لیڈرشپ کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے کے درجے ہیں نا. سب لوگ ایک لیول پہ نہیں کام کرتے. کوئی بتانے والا ہوتا ہے، کوئی فالو کرنے والا ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی فالوور ہوتا ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے، صرف انسانوں میں نہیں ہے. آپ دیکھیں پرندوں میں جب وہ اڑانے اڑتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں، تو کس طرح ان کے بھی لیڈرز ہوتے ہیں، اور باقی بھی جنگل کے بھی لیڈر ہیں. اور شہد کی مکھی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئین ہے. پھر اور چیونٹیوں میں آپ دیکھیں ہر جگہ پر لیڈرشپ کا رول ہے، ویری نیچرل. پھر ہماری دنیاوی جیسے
بسز ہیں ان کو چلانے کے لیے ڈرائیورز ہیں، کچھ سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں، کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے، کوئی اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. تو ہر جگہ پر یہ ہے. تو یہ عام لیڈرز ہیں، اور خاص جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں یا پھر ٹاپ پر ہوتے ہیں جو لوگ، اور پھر دینی اور دنیاوی اعتبار سے تقسیم. تو دو تقسیمیں ہوگی، ایک عام اور خاص کی، اور ایک دینی اور دنیاوی امور کی. ٹھیک ہے. تو ایک اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ جو سب اپنے سے اوپر والے کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا وفادار ہوتا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کی بات مانتا ہے. تو علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ علماء ہیں جو علم، عبادت، اخلاق اور باقی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے، یعنی علمی وارث. کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں یہ عام دنیاوی حکومتی اور ائمہ سے بھی ایک ڈگری ابو ہیں، یہ اصل امام ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو مسلمانوں کے دوسرے امام ہیں جو ان کی حکومت یا دنیا کے کام چلاتے ہیں، تو وہ اس علم کو نافذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کا درجہ پھر دوسرا ہو جاتا ہے، نمبر 2 پہ آتے ہیں. اور ویسے بھی علم جو ہے وہ مال و دولت ہو، حکومت ہو، ہر چیز سے اوپر ہے. تو اس لیے پہلے ہم علماء کے لیے خیرخواہی، علماء کی نصیحت، سب سے پہلے یہ ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت رکھی جائے. کیونکہ جس سے آپ کو محبت نہیں ہوگی، عقیدت نہیں ہوگی، آپ اس کی بات بھی نہیں مان سکتے. پھر حق کو بیان کرنے میں ان کی مدد اور تعاون کیا جائے، ان کو سپورٹ دی جائے. مثلا ان کی کتابیں ہیں یا ان کے اور متعلق چیزیں ہیں، ان کو آگے پھیلایا جائے جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ان کی عزت اور احترام کا دفاع کیا جائے، یعنی صرف عزت احترام کیا ہی نہ جائے بلکہ اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے. اگر ان کی کوئی غیبت کرے یا ان کی عزت کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو اس کا بھی دفاع کیا جائے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کتاب اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت، ان سب کا دفاع ہے، یہ بھی خیرخواہی میں ہے. تو علماء کا بھی دفاع کیا جائے، ان کی خیرخواہی کی جائے. اگر کوئی بات ان کے بارے میں آپ ایسی سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ کیا یہ جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیڈرز کو یعنی علماء کو اتنا ڈیفیم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دین سے بدظن ہو جائے. یہ ایک شیطانی کوشش ہوتی ہے کہ جو دین سکھا رہا ہے اس کو اتنا برا بھلا کہو کہ لوگ اس کے پاس نہ جائیں، اس کی بات ہی نہ سنیں اور اس سے کچھ نہ سیکھیں اور اس سے متنفر ہو جائے اور اس سے دور ہٹ جائے. اب یہ کنیکشن جب ٹوٹتا ہے تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ یعنی اگر علماء اور عوام کے بیچ میں نفرتیں آ جائیں تو کیا وہ علم ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ علم کی ٹرانسفر محبت اور احترام کے ساتھ ہوتی ہے، ادب کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں تو آپ اس کی بات کیوں سنیں گے؟ تو یہ اس خیرخواہی کا حصہ ہے. تو اگر ان کے خلاف کوئی بات سنے تو تحقیق کریں. اگر آپ دیکھیں کہ یہ جھوٹی بات ہے اور محض کسی نے حسد کی بنا پر بات کی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جا کر ان کو بھی نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے یا کی ہے یہ ٹھیک نہیں. کیونکہ وہ بھی انسان ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے. وہ ایک اچھے کاز میں لگے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، لیکن وہ کبھی فرشتے نہیں بن سکتے. بعض اوقات بھول چوک ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی ناسمجھی ہوتی ہے، غلط فہمی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ان کا مقصد یا مراد کچھ اور ہوتا ہے، لوگ کچھ اور اٹھا لیتے ہیں اس کو کہ وہ یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا وہ یوں کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہوتی ہے اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اگر لوگوں میں غلط بات عام ہو رہی ہے تو اس کو اسی طریقے پر اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھ لیا جائے یا کہیں گفتگو کی جائے یا جو بھی انسان کر سکتا ہو وہ کرے. اور پھر اگر عالم سے وضاحت چاہیں آپ تو ادب اور احترام سے چاہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے، میرا دل تو نہیں مانتا لیکن میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. مثلا جو عالم یا استاد ہوتا ہے وہ آپ کے والدین کی جگہ پر بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ماں کے خلاف یا باپ کے خلاف کوئی شخص بات کرتا ہے تو آپ چپ ہو جائیں گے، اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے، ہاں تم ٹھیک کہتے، میرا باپ ایسا ہی ہے یا میری ماں ایسی. حالانکہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہ ایسے ہیں تو آپ ماں باپ کو پھر آ کے سمجھائیں گے، لیکن کیسے سمجھائیں گے؟ ایسے بلنٹلی اور بدتمیزی کے ساتھ شاؤٹ کر کے یا عزت اور احترام کے ساتھ ایک ادب کا معاملہ کرتے ہوئے.
اور اسی طرح علماء کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو ان کو نصیحت کرے یا جو ان کو بات کرے تو انہیں بات کرنے کا موقع دیں، ان سے بات کو سمجھ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اور اس میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے. ابو قبیل کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ہمیں ایک خطبہ دیا کہ بے شک مال ہمارا مال ہے اور فے بھی ہماری فے ہے، یعنی کسی مال کے بارے میں بات کرے، ہم جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں. کسی نے ان کی بات کو رد نہ کیا، سب سن کے اٹھ گئے. اگلا جمعہ آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کی بات کی، کسی نے کچھ نہیں کہا. تیسرا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر یہی کہا. تو مسجد میں موجود ایک آدمی نے کہا نہیں، بلکہ مال ہمارا مال یعنی بیت المال کا اور فے بھی ہماری ہے، جو اس کے اور ہمارے درمیان حائل ہوگا ہم اسے اپنی تلوار کے ساتھ لڑیں گے، یعنی ہم یہ نہیں دیں گے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس شخص کو بلا لیا اور اپنے ساتھ بستر پہ بٹھایا. یعنی یہ ایک جو اچھا سچا حاکم ہوتا ہے، اچھا حاکم تنقید کرنے والے کو دشمن نہیں سمجھتا، اسے کہتا ہے اچھا ہم بیٹھو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھر سارے لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں میں نے پہلے جمعے ایک بات کہی، کسی نے انکار نہیں کیا، دوسرے میں کہی، کسی نے نہیں کیا، تیسرا جمعہ آیا اس نے مجھے زندہ کر دیا، یعنی اس شخص کی بات نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اسے زندہ کر دے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں کریں گے مگر ان پہ رد نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی بات کو کوئی جھٹلائے گا نہیں، اور وہ آگ میں منہ کے بل ایسے گریں گے جس طرح بندر گرتے ہیں. یعنی قیامت کے دن پھر ان کو اپنی ان غلط باتوں کا جواب دینا ہوگا. تو میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے ان میں سے نہ کرے، لیکن جب اس نے میری بات رد کی تو اللہ نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اسے زندہ رکھے. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی بات رد نہیں کی جاتی اور پھر قیامت کے دن ان کو ذلیل کیا جائے گا. تو اس لیے جو مخلص امام ہوگا وہ تنقید کرنے والے کی بات کو توجہ سے سن لے گا، وہ پہلے سے انکار نہیں کر دے گا کہ تم جھوٹے ہو فلاں ہو، بلکہ توجہ دے گا اس کی بات. تو دونوں طرف سے خیر خواہی برتنی چاہیے، کیونکہ آگے ائمۃ المسلمین کو کیا کرنا ہے، عوام سے خیر خواہی کرنی ہے. تو یہ امیر معاویہ کی عوام سے خیر خواہی ہے. لیکن کچھ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، اگر ان کا نقطہ نظر ان کے خلاف ہو تو جا کر بڑی سختی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام تراشی کبھی منہ پہ کرتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں. تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی دین کا نقصان ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دین کو فائدہ پہنچانا ہے، کسی کی ذات کو نہیں. ذات کا احترام اس کا اپنا ایک حق ہے جو اللہ نے رکھا ہے، ہر ایک کا حق، ہر ایک کا حق ہے، استاد کا بھی، شاگرد کا بھی، عالم کا بھی، معلم کا، متعلم کا، سب کا. تو ہر ایک کا ایک مقام ہے، تو وہ اس کو دینا چاہیے. لیکن مقصد کیا ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، دین کا فائدہ. کہ نہیں اگر یہ ایسا ہو گیا تو اس میں تو دین کا نقصان. جب انسان کا کرائیٹیریا بن جاتا ہے نا کہ مجھے اس کو نہیں نقصان، اس کو ہارم نہیں کرنا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے دیتا، عقل بھی دے دیتا کہ کیسے کام کرنا. پھر چوتھی چیز کہ جو لوگ سنت کی مخالفت کریں یعنی علماء میں سے، تو ان کی بھی خیر خواہی کی جائے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مروان نے عید کے روز ممبر نکلوایا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا. ایک شخص کھڑا اور کہا اے مروان، تم نے سنت کی مخالفت کی، عید کے روز ممبر نکلوایا ہے جبکہ اس دن یہ نہیں نکالا جاتا تھا، یہ بدعت ہے، اور نماز سے پہلے خطبے کی ابتدا کر دی. ابو سعید خدری نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں ہے، فلاں بن فلاں. انہوں نے کہا اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے دور کرے، کر سکتا تو کرے، نہ ہو تو زبان سے، ورنہ تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا، اور وہ ایک خلیفہ تھا وقت کا، اسے کہا کہ یہ تم بدعت شروع کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا، تم نے پہلے کیوں شروع کر دیا؟ پھر یہ ہے کہ بعض علماء ہوتے ہیں وہ ہر وقت موقع بے موقع لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے رہتے ہیں اور اس سے لوگ بوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ ادب کے مارے کچھ کہتے نہیں ہیں. تو ان کو بھی آرام سے سمجھا دینا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بوجھ اٹھا سکیں، ان کو اتنا نہ سکھائیں کہ وہ اکتا جائیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن آپ نے مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائیں. پھر آپ مختصر خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ تھک نہ جائیں. تو یہ سب علماء کی خیرخواہی ہے. اسی طرح حکومت کے جو کارندے ہیں ان کی خیرخواہی حکمرانوں کے لیے، اس میں بھی یہ ہے کہ ان کا بھی احترام اور ان کے اس عہدے کو قبول کرنا، کیونکہ اگر آپ نے خود ہی کسی کو منتخب کر لیا تو پھر آپ اسے مان بھی جائیں، کیونکہ ورنہ تو کرنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو خیر ہے مطلب عدل و انصاف کی نظر رکھی جائے، صرف خامیاں نہ چنی جائیں بلکہ جو ان کی خیر ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے.
کوئی شخص ایبسولوٹلی کرپٹ نہیں ہوتا اور کوئی شخص ایبسولوٹلی فرشتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے عدل سے کام لیا جائے. اگر آپ کے دشمن نے بھی کوئی اچھا کام کیا تو اگر آپ اس کا اعتراف کریں گے کہ اس کی فلاں بات اچھی ہے، تو اس میں آپ کی عظمت ہے، آپ کا اخلاق ہے کہ آپ ایک انصاف پسند انسان ہیں. لیکن جب ہم جنرلائز کر دیتے ہیں نا، اگر ایک شخص میں 10 میں سے 6 برائیاں ہیں اور 4 اچھائیاں ہیں، تو ہم 6 برائیاں اتنی کریں گے کہ 4 اچھائیاں اس کی بالکل ہی دبا دیں گے. تو یہ ناانصافی ہوتی ہے. پھر یہ کہ حکمران کی بات مانی جائے، الا یہ کہ بالکل کفر کی بات ہو یا دین سے خلاف بات ہو تو وہ نہ مانی جائے. ورنہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پھر ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے، اسے حشر نشر نہ کیا جائے کہ ہر ایک جگہ پر باروں میں، میڈیا میں ایسا ہو گیا ویسا، اور کچھ جھوٹ ملا کے اس سے کیا عوام میں بے چینی پھیلتی ہے، بد اعتمادی پھیلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، اور قریب ہے کہ انہیں بگاڑ دو گے. تو کوئی بھی ہو تو صرف اس کے اندر عیب نہ تلاش کرے کہ ہمارا لیڈر ایسا ہے اور اس کی تو یہ خرابی ہو رہی ہے. عام طور پر لوگ ذرا سی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. پھر اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ آسان طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر وہ بات ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے کہ آپ کو، کیونکہ میں اتنا بہادر دلیر ہوں کہ میں نے تو جا کے اس کو بھی نصیحت کر دی. یہ کوئی یعنی کہ پھر اس میں اپنی سیلف پروجیکشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے ایک نظر دی ہے اور آپ نے کسی کی کوئی خیر خواہی کی ہے، اس کی اصلاح کر دی ہے، تو اس کو کہیں ضرورتاً تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہر محفل میں اور ہر جگہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. امراء کی عیب پوشی کرنی چاہیے. پھر ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ وہ کفر بواح ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہوتا ہے نا کہ ادھر جلوس نکل رہا ہے اور ادھر محاصرہ ہو رہا ہے، اور یہ ہر وقت ایک ڈسٹربنس کی کیفیت پیدا کیے رکھنا جس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اور چیزیں خراب ہوتی ہیں، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر وہ نماز لیٹ پڑھے تو تم اپنے وقت پہ نماز پڑھ کے دوبارہ ان کے ساتھ بھی پڑھ لو. ان پہ ایک ٹرسٹ ہو. عقیدت قیدہ سے نکلا ہے نا یہ لفظ، کہ ان کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے، آپ ان کو خائن نہیں سمجھتے، چور نہیں سمجھتے، آپ ان کی لیڈرشپ پہ راضی ہیں، الگ نہ ہو ان سے. اور آخری پوائنٹ ہے عوام الناس کے لیے خیر خواہی، سب کے لیے خیر خواہی. ٹھیک ہے، اور اگر ان میں کوئی خامی کمی ہو بھی تو اس کا برسر عام ہر وقت تذکرہ کرنا اور اپنا انریسٹ شو کرنا، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اس سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے. جو حکومتیں ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں یا جو مل کے لوگ کام کریں، ان کے اندر ایک بے چینی پھیل جاتی ہے، چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور وہ لیڈرز پہ سارا وقت اپنی دفاع کے اندر ہی رہتے ہیں، وہ اصل کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. پھر وہ عوام کی بھلائی کے کام نہیں کر پاتے. وہ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. تو شیطان نے اس چیز میں مشغول کر دیا، مقصد سے ہٹا دیا. تو عوام الناس کے لیے خیر خواہی، ہر ایک سے خیر خواہی، کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، ان کو خود سلام کریں، خیر خواہی کریں، مدد کریں، اور دوسرے کام جن سے مصلحتیں حاصل ہوں اور خرابیاں دور ہوں وہ ان کے ساتھ کریں. اگر انہیں کوئی مدد چاہیے تو ان کی مدد کریں، اور اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو تکلیف دور کریں، بیمار ہے تو عیادت کریں، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھیں، مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. کیونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کا دل خوش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا آپ کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں. وہ اللہ کو بہت پیارے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. انفعہم للناس. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلانا. کبھی کسی کو کورٹ جانا ہوتا ہے، کسی کو کلینک جانا ہوتا ہے، کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بازار کا پتہ نہیں ہے، کسی کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے. کوئی اس ملک میں لوگ آتے ہیں بعض اوقات تو ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے بچوں کے رائٹس کیا ہیں، تو ان کی مدد کرنا. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ صرف عبادت کرنا ہی بہت افضل کا، وہ بھی ہے، کرنی چاہیے اپنے وقت میں عبادت بھی، لیکن بندوں کی خدمت اور مدد اور ان کے دکھ تکلیفیں دور کرنا، اس کو سن ہی لینا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے.
پھر فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا. جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. یعنی آپ کو کسی پہ بہت سخت غصہ آیا لیکن آپ صبر کر گئے, چپ کر گئے, تو قیامت کے دن اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے گا. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اس دن وہ امن سے کھڑا ہوگا. یہ صلہ اور بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں دوسروں کے کام آتے ہیں اور دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, بس اس پہ ظلم نہ کرے نہ اس پر ظلم ہونے دے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. سبحان اللہ. جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا, جبکہ اپنے ماں باپ کام نہ آئیں گے, اپنی اولاد بھاگ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے تعلق ختم نہ کرو, کٹ آف نہیں کرو, ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیرو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ادھر منہ موڑ لیا ادھر کر لیا. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ دونوں کا آمنا سامنا ہو تو ایک منہ پھیر کے ادھر ہو جائے اور ایک ادھر ہو جائے. ان کی آپس میں صلح کرا دینا نماز روزے حج زکوٰۃ سے زیادہ افضل کام ہے. ورنہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں اچھا یہ دونوں کی دوستی ختم ہوئی تو اب ہماری باری آئے گی, ہمیں موقع مل گیا, ہمیں جگہ مل گئی. مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں, ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی محسوس کرتا ہے. ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں, ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے. آئینے کی طرح ہوتے ہیں, آئینہ سامنے صرف اس کا عیب دکھا دیتا ہے کہ وہ ٹھیک کر لے اور پیچھے سے دفاع کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا. یعنی کسی کا دفاع کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے. فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مدد کی اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے, ہم ویسے ربا کے تو بڑی بات کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا ربا کیا ہے, مسلمان کی عزت پہ ناحق زبان تان کو دراز کیا جائے, بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے کسی پہ الزام تراشی کر دی جائے. یہ سود سے بھی بڑا سود ہے, اتنا حرام کام ہے یہ. پھر یہ کہ کسی کے معاملے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے, بلا وجہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, اس کی عزت کے درپے نہیں ہونا چاہیے. جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ اسے گھر میں رسوا کر دے گا. پھر ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اسلام نہ لاؤ, تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور آپس میں سلام پھیلاؤ, ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اور بغض سے بچو. اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے, صحیح الادب المفرد کی روایت ہے, کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے, جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور عداوت اور ڈسٹنس آنے لگتے ہیں. تو یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی, یعنی ان کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہونا, زبان کے اعتبار سے ان کا بھی دفاع کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. لیکن یہ کس وقت نہیں ہوتا جب ہم دیکھتے دوسرا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو ہم ڈیفینسو ہو جاتے, پھر ہم بھی نہیں کر رہے. نہیں, ہمیں کرتے جانا ہے. کس لیے؟ کیونکہ اس کا سب کا صلہ اللہ کے پاس ہے. تو جب ہم کرتے جائیں گے تو اگلے کا بھی سخت دل نرم ہو جائے, وہ بھی کسی دن سیکھ جائے گا. تو بدلے میں نہ کرو, اللہ کی خاطر کرو. یطعمون الطعام علی حبہ, وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, اس لیے تھوڑی کہ کل وہ بھی ان سے ملے گا کھانا تو تبھی کھلائیں. تو حدیث کیا ہے, الدین النصیحہ, حدیث سنا دیتی ہے ایک دفعہ پھر. اب ان باتوں کو جو میں نے کی ہے نا ذہن میں رکھ کے ذرا سنیے. تو دین اصل میں کیا ہے, ہر موقع پر خیر خواہی, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی. اور پھر اس حدیث میں کتنا خوبصورت انداز ہے سکھانے کا, اور صحابہ کے اندر کتنی حرص ہے عمل کرنے کی کہ خود پوچھتے ہیں کہ کریں کیا, what to do. پھر آپ دیکھیں کہ ترتیب میں اہم چیزیں پہلے اور پھر سب کی بات سب سے آخر میں. پھر امام کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے, چاہے وہ مسجد کا امام ہو, چاہے وہ سفر میں ہو, چاہے وہ کسی بھی کام پر آپ کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے. تو جب وہ کہے چلو تو چلیں, جب وہ کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں. وہ جو کام کہے, یہ نہ کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہر وقت ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کے, ہم نہیں مان رہے. نہیں,
اگر سمجھے کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا تو اس کو الگ سے سمجھا دے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں زیادہ بہتر ہے. اور پھر ایک ہی بار جب وہ کہے تو بات مان لیا جائے, یہ نہیں کہ اس کو ہر وقت دوبارہ بار بار وہی بات کرنی پڑے, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت سے اہم کام رہ جاتے ہیں. اگر امیر اسی میں لگا رہے کہ ہر وقت لوگوں کو صرف بتاتا ہی رہے کہ یہ کرو اور وہ بچوں کی طرح بہیو کرے اور کچھ سن کے نہ دے اور کرے نہ, تو یہ درست نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں مثلا اگر سفر اکٹھے کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی امیر ہے اور وہ کہے کہ اتنے بجے تیار ہو کے نکلو, اور آپ وہ گاڑی میں بیٹھا اور آپ انتظار کرائے جا رہے ہیں اس کو, تو کیا ہوگا؟ تو جب کسی کو ذمہ دار بنایا جائے, کوئی ڈیوٹی ملے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا احترام کر کے اس بات کو مان لینا چاہیے, ورنہ پھر آپ ساتھ کیسے چل سکتے؟ تو یہ تھی چند باتیں آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ حدیث کل پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.